مزاج انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ اہل علم سے علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، عقیدے کا علم حاصل کریں، اس پر یقین کریں، عمل کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی ساری توجہ اپنے ایمان کی تقویت، اپنے اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، اور جو اس نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھائے، جو متعلقین ہیں ان کو سکھائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں حجت بازی کرے۔ کبھی عقیدے میں حجت بازی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ان کی کتابیں پڑھے اور ان میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے اور کچھ باتیں غلطیاں ڈھونڈے اور پھر ان سے حجت کرے، ان پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں، اور قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہ ہو، نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو، نہ حدیث کا علم ہو، لیکن اس کو گیتا، بائبل، رامائن اور ویداز اور اسی طرح سے دوسری کتابوں کا علم ہو، وہ ان کی باریکیاں تلاش کریں تاکہ ان سے حجت کریں۔ کوئی بھی غیر مسلم ملا، بتاؤ اسلام کے بارے میں تم کو کیا شک ہے؟ وہ کہے مجھ کو یہ شک ہے، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات وہ ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی بعض اوقات اس کی وجہ سے شک کا بیج بو دیا جاتا ہے، کبھی انکار حدیث تک وہ چلا جاتا ہے، کبھی نبوت کے بارے میں غلط عقیدہ، کبھی اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا کہیں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہے میں اگر وہ غلط سوال کچھ پوچھ لے، اب جواب دینا مشکل۔ کوئی ایسی چیز پوچھ لیں جو اللہ کی ذات میں عیب والی ہو، کیا اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فلاں چیز کر سکتا ہے؟ اب اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے علماء سے عقیدے کو نہیں سیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ بس ہمارا جواب یہ ہے، اس کے آگے ہم نہیں بولتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ لہٰذا علم کی کمی کے بعد، علم کی کمی کے ساتھ ایک انسان جب بحث مباحثے کے میدان میں جاتا ہے تو مجروح ہو کر لوٹتا ہے، زخمی ہو کر لوٹتا ہے۔ اب اس کا ایمان ویسا نہیں ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، اب اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اہل باطل سے جب آپ حجت کرو گے، وہ آزاد ہیں، وہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں ایسی بے حیائی کی بات کریں گے جو بے لگام ہو، اور آپ کے دل میں اس سے قرآن کا، اللہ کا، رسول کا مقام، اس میں کچھ تزلزل پیدا ہو جائے گا، جو آپ سننا بھی پسند نہیں کرتے، بولنا کبھی پسند نہیں کرتے۔ وہ چیز آپ جب بار بار کسی کی زبان سے سنیں گے، اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ لہذا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بے جا حجت بازی میں پڑھیں اور بنیادی علوم سے پہلے بعض بے جا باریکیوں میں اپنے آپ کو لے جائیں اور حجت بازی کے میدان میں قدم رکھیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ محترم کہتے ہیں کہ علم کلام، جدال لڑنا اور مناظروں میں مشغول ہونا، مناظرہ ڈیبیٹ، اس میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان حجت بازی اور مناظروں کو اوائڈ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس علم ہو تو وہ حجت بازی میں جائے، ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی جو جاہل ہے آپ سے حجت کرنے کے لیے آئے، آپ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس کے ساتھ حجت کیے، اس کا بھی لوگوں میں مقام بن جاتا ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ فلاں عالم سے بحث کیا، حالانکہ 1 نمبر کا جاہل وہ ہے، لیکن کل تک وہ جاہل اور بیوقوف سمجھا جاتا تھا۔ 1 گھنٹہ عالم کے ساتھ جہالت کی باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے عالم سمجھاتا رہا، نہیں مانا اس نے، اور کہا دیکھو 1 گھنٹہ میں نے فلاں عالم سے بحث کی، اب اس کی عزت یہ تیسری صف سے اب پہلی صف میں آ گیا۔ علماء جہلا سے بحث نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ واقعی ظاہر ہو کہ ہاں یہاں گفتگو کرنے سے، بحث کرنے سے فائدہ ہے،
اور ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ جاہل سے حجت کرنے والا بھی جاہل کے صف میں شمار ہوتا ہے، لہذا اہل علم اس سے بچتے ہیں، الا یہ کہ واقعی ضرورت ہو۔ علم کلام، جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں صرف کرتے ہیں۔ 3 کام میں اپنی طاقت سلف لگاتے ہیں۔ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ 3 کاموں میں وہ اپنی قوت کو لگاتے تھے۔ نمبر 1، کتاب و سنت کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا۔ 2، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 3، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ آپ نے بتایا، سامنے والے نے نہیں مانا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو پھر آپ دعوت دیجیے، لیکن وہ آپ کو بحث کی طرف دعوت دینا، آپ کہتے ہیں کہ ہم بحث نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بات ہے، آپ کو قبول کرنا ہے آپ قبول کریں، نہیں قبول کرنا ہے آپ کی مرضی۔ اگر اس میں اور باریکی آپ کو چاہیے، آپ کو اور اس میں بحث کرنا ہے، آپ علماء سے بات کیجیے۔ ہمارے پاس جتنا علم تھا ہم نے بتا دیا، اب اس کے آگے ہماری طاقت نہیں ہے۔ ایسا آدمی محفوظ ہوتا ہے، ذلیل ہونے سے بھی بچتا ہے، اور دین میں اس کے خرابی پیدا ہونے سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، بیماری کیا ہے؟ وہ علو نفس، غالب آنے کا مرض، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا مرض۔ اس مرض کی وجہ سے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں کسی طرح سے اس پر غالب آ کر میں کامیاب ہو جاؤں۔ جیتنے کا شوق انسان میں ہے، غالب آنے کا شوق نفس میں ہے۔ انسان بلندی چاہتا ہے، نیچا کوئی نہیں رہنا چاہتا، اونچائی چاہتا ہے۔ اس اونچائی کے مرض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بے وجہ لوگوں سے بحث مباحثہ کر کے ان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی جیت بھی جائے تو بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی بھرپائی بعد میں نہیں ہو پاتی، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات جاہلوں سے، جاہل طریقے سے بحث کرتے کرتے جب واقعی اہل حق علماء سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو چونکہ ماننے کا مزاج اس میں اب ختم ہو چکا ہے، وہ اہل علم سے بھی مانتا نہیں ہے، ان سے بھی بحث کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اب چیمپئن ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عالم اگر کوئی بات کہے تو میں کسی طرح سے اس کی بات میں غلطی نکال کر میرا مقام اونچا ہو جائے۔ اب اس کے مزاج میں ماننا نہیں ہوتا ہے، جیتنا آ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بحث مباحثہ اور جدال اس کو نمبر 3 پر رکھا ہے، اس لیے کہ واقعی مجبوری کے درجے میں کی جانے والی چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں۔ انبیاء کیا حجت کرتے تھے آ کے؟ نہیں، مجبوری ہے۔ اگر سامنے والا حجت پر آ جائیں تب ان کو حجت کرنا ہے، ورنہ آپ صاف پیغام پہنچائیں، سمجھائیں، کافی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں لوگوں کے اندر تھوڑا علم اور زیادہ بحث، یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے جو اچھی نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف کے اس بارے میں کیا اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ احنف کہتے ہیں، احنف ابن قیس کہتے ہیں، قال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الدارمی اور ابن ابی شیبہ نے بھی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی گہری سمجھ حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سرداری ملے۔ قوم کے اندر تمہارے پاس بڑا مقام ہو، قوم کے تم لیڈر ہو، قوم کے تم رہبر مانے جاؤ، قوم تمہارے پیچھے چلے، تم فیصلہ کرنے والے قوم کے اندر بن جاؤ،
لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بن جاؤ، یہ مقام تم کو ملے، اس سے پہلے دین کی گہری سمجھ حاصل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو مسئلے پیدا ہو جائیں گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ عہدہ اور مقام پانے سے پہلے اگر تم نے دین کا گہرا علم حاصل نہیں کیا تو دو مسئلے ہوں گے۔ نمبر ایک، تمہارے اندر مقام کا گھمنڈ پیدا ہو جائے گا اور اب تمہارے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے، جو آدمی قوم کے اندر کوئی نہ کوئی عہدے پہ ہوتا ہے وہ دینی دروس میں آنے سے کتراتا ہے۔ کیوں؟ اب میں بڑا ہوں، اب میں آگے کا ہوں، یہ جنتا کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے ہے، مجھ کو آتا ہے۔ اگر اس کو نہیں بھی آتا ہے تب بھی عہدے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں ان کے درمیان بیٹھنے سے وہ کتراتا ہے۔ اس کے اندر مزاج میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں سے ایک ہٹ کے مقام کا مزاج اس کا بن جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کبھی دین حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ عہدہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب وہ عام آدمی نہیں رہا، اب وہ مخصوص لوگوں میں، خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ میٹنگ میں، بات چیت میں، فیصلوں میں، ڈسکشن میں، بڑے بڑے میٹرز میں اب وہ بیٹھنے والا ہو گیا ہے۔ تو اب ایسا آدمی دینی مجالس میں آنے سے کتراتا ہے، دین کا گہرا علم حاصل کرنے سے، بعض اوقات تو علماء سے پوچھنے سے بھی شرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی عالم سے لوگوں کے درمیان کوئی بات پوچھ لی تو لوگ مجھ کو اس نگاہ سے دیکھیں، ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم، تو لوگوں کے سامنے میں معلوم والوں کی بجائے نہیں معلوم والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اب میرے پاس ایک عہدہ ہے، میں بڑا سمجھا جاتا ہوں، میں سردار ہوں قوم کا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوگا، جو سرداری کے بعد جہالت کے دروازے اور علم کے دروازے بند کرنے والا جہالت کے دروازے کھولنے والا بنے گا۔